وہ رات جب ایمان نے تاریخ بدل دی۔ مکہ کی رات خاموش تھی، مگر ہوا میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ گلیوں میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں طوفان۔ ریت پر چلتے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایک نوجوان جس کا نام سلیم تھا، مکہ کی تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا ایک پرانے گھر کے سامنے رکا۔ یہ دار ارقم تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوا تو کل اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے خاموش تھے، مگر جیسے کچھ کہہ رہے ہوں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ اندر چند چہرے نظر آئے جن پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں انقلاب۔ ایک گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نوجوان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں حق کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، حق وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات تلاوت کی۔ الفاظ ہوا میں نہیں تھے، یہ دلوں پر اتر رہے تھے۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس لمحے ایک انسان نہیں، تاریخ بدل رہی تھی۔ صبح ہوئی، مکہ کے بازار میں خبر پھیل گئی، سلیم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ قریش کے سردار جمع ہوئے، ان کے چہروں پر غصہ تھا۔ ابو جہل نے کہا، اگر ہم نے آج اسے نہیں روکا تو کل پورا مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سلیم کو بازار میں گھسیٹ کر لایا گیا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، اپنے دین سے واپس آ جا۔ سلیم نے کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، میرا دین حق ہے۔ ایک کوڑا پڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مگر اس کے لبوں پر ایک ہی لفظ تھا، احد، احد۔ سلیم کو مکہ کے باہر صحرا میں لے جایا گیا۔ ریت آگ بن چکی تھی۔ اسے ننگے جسم ریت پر لٹایا گیا۔ اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا۔ سانس لینا مشکل تھا۔ ابو جہل نے چیخ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا اعلان کرو۔ سلیم نے آنکھیں بند کیں۔ اس کے ذہن میں دار ارقم کی وہ رات آ گئی، قرآن کی آواز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور دل کا